اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی 86 آیت مقدسہ ہو گئی۔ یہاں سے رب کریم فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس آئے اور کہا یہ تم لوگوں نے کیا کر دیا؟ کیا تم پر مدت طویل ہو گئی؟ تم نے میرے وعدے کی مخالفت کی؟ تو وہ جواب دیتے ہیں قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا، کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ، لیکن قوم کے کچھ زیورات کے بوجھ ہم سے اٹھائے گئے اور فَقَذَفْنَا، ہم نے وہ ڈال دیے، فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دی۔ کیا مقصد؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر لوگوں نے کہا، بنی اسرائیل نے، قوم نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن فرعون کی قوم کے کچھ زیورات جو ہم نے ان سے لیے تھے انہیں ہم نے سامری کے حکم سے آگ میں ڈال دیا، پھر اس طرح سامری نے ان زیوروں کو ڈال دیا جو اس کے پاس تھے، اور اس خاک کو بھی ڈال دیا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے سامری نے اٹھائی، اور فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، تو اس نے لوگوں کے لیے ایک بے جان بچڑا نکال دیا جس کی گائے جیسی آواز تھی، خوار، فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ، پھر کہنے لگے یہ تمہارا خدا ہے، استغفر اللہ، وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی خدا ہے، فنسی، وہ بھول گئے، استغفر اللہ۔ تو یہ بچڑا سامری نے بنایا اور اس میں کچھ سوراخ اس طرح رکھے کہ جب اس میں ہوا داخل ہوتی تو اس بچڑے کی آواز گائے کی طرح آواز نکلتی تھی۔ تو یہ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے زیر قدم جو خاک تھی اس کو اس نے اٹھا لیا، تو وہ خاک اس کے، جب سامری نے دیکھا نا جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا جہاں پاؤں اٹھاتے تو وہ سبز ہو جاتی جگہ، اس نے خاک اٹھا لی، وہ اس کے منہ میں ڈال دی۔ تو یہ کہنے لگے، یعنی یہ بچڑے سے آواز نکلتی دیکھ کر سامری اور اس کے پیروکار کہنے لگے یہ تمہارا معبود ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام معبود کو بھول گئے اور یہاں چھوڑ کر اس کی جستجو میں کوئی طور پر چلے گئے، معاذ اللہ۔ تو یہ ان کو سامری جو ہے انہوں نے اس کو بے وقوف بنایا۔ آواز آئے کچھ بھی ہو، لیکن انسان کو اللہ نے شعور دیا۔ افلا یرون، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ یرجو الیہم قولا، کہ وہ بچڑا جو ہے کسی بات کا جواب نہیں دیتا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفع، نہیں ان کے لیے کوئی نفع نقصان کا مالک ہے۔ یہ آیت مقدسہ لا یملک لا املک، یہ قرآن میں پاک میں ہم سورہ اعراف میں آیت نمبر 188 میں اور سورہ یونس میں آیت نمبر
49 میں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اور پھر سورہ یونس میں بھی تھا کہ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہ میں اپنے لیے بھی نفع نقصان کے مالک اتنا مالک ہوں جتنا میرا رب چاہتا. لیکن بتوں کے بارے میں سورہ مائدہ میں یہاں پہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ سورہ مائدہ کہ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، تم ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. واللہ هو السمیع العلیم. تو یہاں دیکھیں حضور علیہ السلام چونکہ کائنات کے لیے رحمت ہے، اللہ کے عطا سے پورے کائنات کے لیے رحمت ہے، تو وہاں ان کے بعد استثناء آتا ہے الا ماشاء اللہ ہے. لیکن بتوں کے بعد ایسے نہیں ہے کہ ہاں بت میں تو کسی کی طرف بھی وہ نہیں ہے، پوجے بے وہ کوئی پیدا نہیں ہے، نقصان ہے نہ پیدا ہے، کوئی وہ تو بت ہے، پتھر ہے. اسی طرح ہم سورہ رعد میں آیت نمبر 16 میں دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی ان بتوں کے بارے یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 16 میں ہے کہ بلکہ 16 نمبر آیت ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا جو ہے حمایتی بنا لیے، معبودوں کو خدا بنا لیے، تو لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ اپنے نفس کے بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں. اچھا اس کے بعد اللہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام کی محبت و ایمان کے لیے شرط ہے. حضور علیہ السلام کے پیروی یہ کائنات کی سب سے بڑی کامیابی ہے. آپ کو اگر جنت ملے گی، اللہ کا دیدار ملے گا، یہ حضور علیہ السلام کی محبت، ان کے پیروی، ان کے ہر بات پر لبیک، کیونکہ بتوں کو تو توڑ دے. اب بعض یہ میں آیت بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ غلط فہمی یعنی بتوں اور پھر حضور علیہ السلام کہتے دیکھیں یہ آیت ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیسی بات کرے، بت کو تو توڑ دے ثواب ملے گا، نقصان نہیں. لیکن حضور علیہ السلام کے لیے آپ کے دل میں تھوڑی سی کجی بھی پیدا ہوئی، تمہارا ایمان تو گیا، تمہارا کلمہ بھی گیا. یہاں دیکھیں سورہ فرقان میں بھی حوالہ ایک دے رہا ہوں، یہاں پہ بھی سورہ فرقان جو 25 نمبر سورت ہے، اس کی شروع میں 30 نمبر آیات میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ تمام آیات مبارکات جو ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے علاوہ خدا بنا رکھے. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، کہ انہوں نے کچھ پیدا نہیں کہ یہ خود پیدا کیے گئے. اور ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، وہ نہ اپنے نفسوں کے لیے نقصان کے مالک ہیں، نہ نفع کے، نہ زندگی اور نہ موت کے، کچھ بھی نہیں. یہ تمام آیت مقدسہ جو ہے. اسی طرح سبا میں بھی آخری حوالہ اور ایک اور دے دوں، سورہ نمبر 34 میں کہ سورہ احزاب کے بعد، بارک اللہ، یہاں دیکھیں سورہ سبا میں 42 نمبر آیات بھی آپ کو بتا دوں کہ اللہ کریم نے یہ فرمایا یہ وہ تو نفع نقصان کے وہ نہیں ہے، مالک نہیں ہے. اچھا یہاں پہ ہے کہ لا یملکون بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا. یہاں بھی آیت پر فرمائی اللہ نہیں فرمایا کہ اللہ مگر اتنے ہیں، نہیں، یہ بہت تھے. مقصد میرا یہ تھا کہ دیکھیں اللہ والوں کا ذکر کریں تو ادب سے کریں. بھئی وہ خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بذات ان میں اندر یہ نہیں، لیکن ان اللہ کے عطا سے حضور علیہ السلام پورے کائنات کے لیے رحمت ہے، یاد رکھیں، پورے کائنات کے لیے. سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107. لیکن ان بتوں کے جو میں نے سورہ مائدہ کی آیت سنائی، سورہ یونس کی، وہ سورہ رعد میں نے سنائی، سورہ فرقان سنائی، سورہ سبا سنائی، یہ بتوں کے متعلق عقیدہ اور ہونا چاہیے. اللہ والوں کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک لمحہ ان کے ساتھ بیٹھنا اتنا فائدہ ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء
بہتر اسد سالہ عبادت بیریا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشین در حضور اولیاء۔ اللہ والوں کی تو شان کامیاب یہ ہے کہ اب اللہ والوں سے اب کی محبت ہو جائے، بس ان کی محبت اگر اللہ والوں سے کیوں محبت ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے کہ اللہ کے نیک بندے۔ اللہ فرماتا ہے تو نے میرے لیے میرے نیک بندوں سے محبت کی تو میری محبت تیرے لیے واجب ہے۔ ہم اللہ والوں کی زیارت یا کرتے ہیں یا اس پر کوئی خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے بتایا کہ میری محبت تیرے لیے واجب ہے، عرش کے سائے میں رہو گے۔ تو اب بتوں کے ساتھ اس قسم کے وہ اللہ والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور پھر ان آیتوں کو اس پہ اتنا اب انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے کہ بھئی اللہ کے نیک بندے، انہوں نے دین کی تبلیغ کی ہے، ان کے پیارے پیاری سیرتیں ہیں، ان کو دیکھو، سنو، واقعات سنو، ان کی محبت آپ ایسے بےڈھزے بتا رہے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بولو آمین۔ تو یہ بچڑا یہ نہ بات کر سکتا ہے، ہاں نہ بات کا جواب دیتا ہے، اور نہیں وہ ان کسی کے نقصان کو دور کر سکتا ہے، نہ انہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے۔ اور جب یہ بات کا جواب دینے سے عاجز ہے اور نفع نقصان سے بھی بے بس ہے، تو معبود کس طرح ہو سکتا ہے؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون من قبل، اس سے قبل ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، یا قوم انما فتنتم بہ، کیا فرمایا؟ اے میری قوم، تمہیں اس کے ذریعے آزمایا گیا، تم فتنے میں جا رہے ہو، فتنے میں مبتلا ہو گئے، آزمائش میں مبتلا ہو گئے، اور اب تمہارا اللہ معبود وہی رحمان، میری بات مانو، میری پیروی کرو، میں جو کہتا ہوں، میں جو حکم دیتا ہوں اس کی اطاعت کرو۔ اللہ والوں کی اطاعت جنت کا راستہ ہے۔ قرآن کہتا ہے فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی، ہر نبی نے کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو، میری بات مانو، میری اطاعت کرو۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کی محبت چاہیے تو حضور کی پیروی کرو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31، سورہ نساء آیت نمبر 81۔ ارشاد فرمائے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف لوٹنے سے پہلے بے شک ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحت کی اور انہیں اس معاملے کی حقیقت سے آگاہ کیا۔ فرمایا تھا، اے میری قوم، اس بچڑے کے ذریعے صرف تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے، تو تم اس سے نہ پوجو، اور بے شک تمہارا رب جو عبادت کا مستحق ہے وہ الرحمن ہے، نہ کہ بچڑا۔ تو میری پیروی کرو اور بچڑے کی پوجا چھوڑ دے، میرا حکم مانو، میری اطاعت کرو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو اس ترتیب سے نصیحت فرمائی کہ سب سے پہلے انہیں باطل چیز کے بارے میں تنبیہ فرمائی کہ تمہیں بچڑے کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی دعوت دی کہ تمہارا رب بچڑا نہیں ہے، بلکہ تمہارا رب اللہ کریم رحمان ہے، بڑا مہربان ہے۔ پھر انہیں نبوت کو پہچاننے کی دعوت دی کہ میں نبی ہوں، اس لیے تم سامری کے بجائے میری پیروی کرو۔ گمراہوں کی پیروی اکثر لوگ کرتے، بس لگے رہتے، سامری کے پیچھے پڑ گئے۔ اس کے بعد آپ نے انہیں شریعت کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا کہ میں نے تمہیں بچڑے کی پوجا نہ کرنے کا جو حکم دیا ہے اسے پورا کرو۔ یہ واعظ و نصیحت کرنے کے معاملے میں انتہائی عمدہ ترتیب ہے، اور پیارے عقائد و جہان کی سیرت مبارکہ میں واعظ و نصیحت کی اس ترتیب کا انتہائی اعلیٰ نمونہ موجود ہے۔ پیارے عقائد و جہان نے اپنی جان کے دشمنوں کو اعلانیہ طور پر ان کے باطل معبودوں اور بتوں کی عبادت کے معاملے میں یہ تنبیہ فرمائی،
اور انہیں بتایا کہ یہ مٹی پتھر اور دھاتوں سے بنے ہوئے خود ساختہ اور ہر طرح سے عاجز بت تمہارے معبود ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ تمہارا معبود خالق اور مالک زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو یہ انسانی وجود عطا کیا، اور وہی حقیقی طور پر عطا فرمانے والا اور نقصانات اور دور کرنے والا۔ پھر آپ علیہ السلام نے انہیں اپنی نبوت و رسالت اور اپنے مقام و مرتبے کی پہچان کروائی، اور اس کے بعد انہیں دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ تو پھر جواب کیا ملا؟ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، بولے ہم اس پر جم کر بیٹھے رہیں گے، ہلیں گے نہیں۔ اب شیطان اندر غصہ ہوا تھا ان کے اندر، ان کے دل پر شیطان کا قبضہ تھا۔ حتی یرجع الینا موسیٰ، جب تک ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر نہیں آتے ہم تو لگے رہیں گے بس۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ہارون میرے بھائی، جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو تم کس چیز نے تمہیں منع کیا کہ میرے پیچھے آنے سے؟ میرے پاس آپ آ جاتے، الا تتبعنی، میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ افعصیت امری، کیا تو نے میرا حکم نہ مانا؟ بولے قالو، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کیا خلاصہ کیا کہ ہارون علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں لوگوں نے کہا کہ ہم تو اس وقت تک بچڑے کی پوجا کرنے پر قائم رہیں گے اور آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر نہ آئے، اور ہم دیکھ لیں کہ وہ ہمارے طرف اس کی پوجا کرتے ہیں یا نہیں، اور کیا سامری نے سچ کہا ہے یا نہیں۔ اس پر ہارون علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے، اور ان کے ساتھ 12,000 لوگ بھی جدا ہو گئے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہ کی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ نے ان لوگوں کے شور مچانے اور باجے بجانے کی آوازیں سنی۔ جہاں شور وغیرہ ہو نا تو ان سے دور رہا کرو۔ قرآن پاک کی آوازیں، حدیث مبارکہ ہے، فقہ تو قریب جاؤ، اگر کوئی اور چیزیں ہیں تو ہوشیار رہی ہو۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ آج کل پتہ نہیں لوگوں کی سوچیں کہ ایسے ہو گئی ہے، دین کو سمجھانا نہیں، پتہ نہیں کیا، بس بولے بس کچھ شورے ہیں اور بس یہ۔ اب میں تو جام بھی جاتا ہوں مجبوراً، کبھی جاتا ہوں تو کان میرے خراب ہو جاتے ہیں۔ نہیں بھائی کوئی شیخ الحدیث نہیں بیٹھا، اتنے لوگوں کو جمع کیا، اتنا پیسہ، بھائی اتنے چھوٹے چھوٹے بچے، یا پتہ نہیں یا نعت پڑھیں گے یا ادھر یا تمہیں نعرے لگ رہے ہو۔ کوئی بھائی لوگوں کو سمجھانے کا وقت ہے، اور بعض تو پتہ نہیں کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ بس وہ کہنے کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شور مچا رہے تھے اور بچڑے کے گرد ناچ رہے تھے۔ آج کل یہ لوگ بھی نظر آتے ہیں، ناچ دھمال ڈال رہے ہوتے ہیں نا۔ اپنے ہمراہ 70 لوگوں سے فرمایا یہ فتنے کی آواز ہے۔ جب آپ قریب پہنچے اور ہارون علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی فطری دینی غیرت سے جوش میں آ کر ان کے سر کے بال دائیں ہاتھ اور داڑھی بائیں میں پکڑ لی اور فرمایا اے ہارون علیہ السلام، جب تو نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تو تمہیں کس چیز نے میرے پیچھے آ کر مجھے خبر دینے سے منع کیا تھا؟ اور جب انہوں نے تمہاری بات نہ مانی تو تم مجھ سے کیوں نہیں آ ملے تاکہ تمہارا ان سے جدا ہونا بھی ان کے حق میں ایک تنبیہ ہوتی؟ اور یہ میرا حکم تھا کہ ان کو صحیح قرار نہیں کر سکتے ادھر آ جاتے، نہیں سنبھال سکتے چھوڑ دیتے۔ قال یا ابن ام لا تأخذ باللغو، اے میرے، کتنا پیارا کلمہ ہے، یا ابن ام، اے میرے ماں کے بیٹے۔ ہارون نے کہا اے میرے ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میرے داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑ۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، مجھے تو یہ خوف تھا کہ آپ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میرے بات کا انتظار نہ کیا۔ میں انتظار میں رہا۔ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو، بے شک مجھے ڈر تھا کہ
کہ اگر میں انہیں چھوڑ کر آپ کے پیچھے چلا گیا تو یہ گروہ میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے، اور یہ دیکھ کر آپ کہیں گے کہ ہارون علیہ السلام تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، اور ان کے بارے میں تم نے میرے حکم کا انتظار نہ کیا، تو میں تو انتظار میں تھا۔ سب سے بڑا خطرہ امت کو تفرقہ ہے، فرقوں میں بڑھ جانا۔ آج دیکھیں سوشل میڈیا پر لگے ہوئے ہیں جوان کے بچے، یہی کام ہے نا۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ بڑے بڑے علماء کے پیچھے بولے یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، اللہ کی پناہ۔ قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے، یہ تیرا کیا حال ہے سامری؟ قال بصرت بما لم يبصروا، میں نے وہ چیزیں دیکھی تھی جو انہوں نے نہیں دیکھی تھی، وہ فرشتے کے پاؤں کے نیچے کا مٹی۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسل، تو میں نے کیا کیا تو ایک مٹھی بھر لی فرشتے کے نشان سے جو پاؤں اٹھاتا تھا، اور فنبذت، تو وہ مٹی میں نے ڈال دی اس کے بچڑے کے منہ میں۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح میرے جی نے مجھے یہ کام جو ہے نا بھلا دکھا دیا تھا۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ کہ ہارون علیہ السلام کا جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے سامری تو نے ایسا کیوں کیا، اس کی وجہ بتا۔ سامری نے کہا میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے نہ دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے کیا دیکھا، وہ تو بتاؤ کیا دیکھا۔ اس نے کہا میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں پہچان لیا، وہ زندگی کے گھوڑے پر سوار تھے۔ اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں ان کے گھوڑے کے نشان قدم کی خاک لے لوں، تو میں نے وہاں سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے اس بچھڑے میں ڈال دیا جو میں نے بنایا تھا، اور میرے نفس نے مجھے یہی اچھا کر کے دکھایا۔ انسان جب برا کرتے ہیں نا، فراو حسنہ، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 8، اب اچھا لگتا ہے، بولے یہ اچھا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 14۔ تو یہ لوگوں پر یہ بد نصیبی ہوتی کہ پھر اس کو اچھا بھی سمجھتا ہے۔ بس افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، اپنے خواہشات کو خدا بنا رکھا۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ جہنمی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس سے لڑنا جہاد اکبر ہے۔ نفس تو پتہ نہیں کیا کیا چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو میں نے وہ بچے میں ڈال دی، تو میں نے یہ خواہش اپنے خواہشات کی اور یہ چیز اس کے محرک بنی۔ تو اب آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا کہا، اور تیری حالت اب کیا ہوگی، اس کو تو جلا کے دریا میں بہا دیں گے، تو دیکھ لینا اب ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ایک ملے کے ساتھ ہیں تو انہوں نے دیکھا ایسے ہی جو بدعات کرتے ہیں نا لوگ، وہ خرافات کرتے ہیں، تو وہ امام صاحب ان کے سامنے ٹھومکے لگا کے ڈانس کر رہا تھا۔ تو اس نے بولا بھائی کیا کر رہا ہوں، تو اس نے بولا خوف اللہ تمہیں پتہ نہیں یہ ابھی عشق میں ڈوبا ہوا ہے۔ عشق میں نہیں ڈوبا ہوا ہے، شرک میں ڈوبا ہوا ہے۔ بولا عشق میں ڈوبا ہے تو ڈانس کر رہا ہے، تو بھائی عشق میں ڈوبے ہوئے تو نفل پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کر، حضور پر درود و سلام پڑھو، قرآن پاک پڑھو، تو جو ہے نا خرافات میں لگ گیا۔ بولے ابھی نفس شیطان اس کا ڈرائیونگ کر رہا ہے۔ یہ اب دیکھیں یہ سب سے بڑی بدبختی ہے کہ کتنے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ آج میں بچوں کو بتا رہا تھا یہ سورہ ہود میں کہ ایک اچھا سبق ہمیں آج وہ یہ سورہ ہود ہے نا، تو یہاں پہ کہ ان میں کوئی ایسا شخص نہ رہا، یہ یہاں پہ تھا کہ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ، کہ بقیہ ما سلف کو کوئی ایسے عقل مند، کیونکہ دین کا شروع میں تو صحیح ہوتا ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسلاف کے نقش قدم پر، تو دین بنی اسرائیل میں یہ نہ رہے، وہ سب بگڑ گئے۔ یہ امت تو میں نے بچوں کو بولا کہ دیکھ میں آپ کو یہ آیت سنا دوں، یوں لگ رہا ہے کہ اس میں بقیہ ما سلف ہوں گے، کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ دین پیارے نبی کا، یہ دین اسلام شریعت حضور اسلام کی، اللہ کے دین اسلام قیامت تک رہے گا، تو
تو سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ حفاظت کرتا ہے، یعنی حافظ بھی پیدا ہوں گے، علماء بھی پیدا ہوں گے، بقیہ ما سلف ہوں گے۔ تو اب یہ ہوتا یہ ہے کہ تیزی سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، تیزی سے۔ تو اگر مثال کے طور پہ آپ نے کوئی بھی چیز آپ نے لی تو وہ خرابی کی طرف جاتی ہے، جب تک آپ اس کی حفاظت کرنے والا نہ ہو۔ آپ نے گاڑی لی، اب صرف ہی چلا رہے ہیں تو ختم ہو جائے گی بس، کہ نہیں بھائی میں صحیح کرنے والا نہیں ہوں۔ تو علماء جو ہے وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، جہاں جہاں خرابی ہوتی ہے اس کی وہ کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ اللہ کریم یہ جو مجددین پیدا ہوتے ہیں، مجدد فلاں مجدد فلاں مجدد، تو وہ کہتے ہیں یہ چیزیں اس طریقے سے ہونی چاہیے، اس طریقے ہونی چاہیے۔ حالانکہ نام تو مشرکین مکہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا لے رہے تھے، اٹھتے بیٹھتے ہم ابراہیمی ہیں، ہم اللہ کو مانے، آئے بھائی بتوں کو پوج رہے ہو تم کیسے ابراہیمی؟ اور پھر بھی کہتے تھے ہم ابراہیم ہیں۔ کریم اللہ سے دعا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ غلط نظریات سے بچائے، اسی قرآن پاک کے تعلیمات سے ہم سب کو بہرمند فرمائے۔ پیارے نبی کے پیارے تعلیمات، اسوہ حسنہ، پیاری پیاری سنتوں کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے دوسری دنیا تک اللہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔